اور اس میں میں بلکہ اس کو اپنا ہتھیار سمجھتا ہوں. جو ہماری کامیابی ہے وہ یقیناً وسائل کی کمی ہی ہے جو ہماری کامیابی ہے. لیکن پچھلے دنوں مجھے بہت افسوس ہوا. اس دن میں نے اپنے ایم پی اے صاحب کو کال بھی کی تھی, وہ اویلیبل نہیں تھے. دنیا آئی ٹی کے پیچھے جا رہی ہے, ترقی کی منازل طے کر رہی ہے. میں نے ایک جو ہمارے بی ایس کے طالب علم تھے نا, میں نے ان کو بلایا کہ ادھر آ جائیں, آپ کی کلاس لینی ہے. میں نے وہ آئے تو ایک بچہ اپنے بیگ سے بوری نکال رہا تھا جس پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا. تو مجھے یہ احساس ہوا اس کا ذمہ دار یا میں ہوں یا ہمارے حلقے کے وہ لوگ ہیں جو کرتا ہے. دنیا میں کمپیوٹر موجود ہیں, سیٹنگ موجود ہوتی ہے, ویل فرنیچڈ ہیں. ہمارے ہاں فرنیچر بھی پورا نہیں ہے. کیا ہم ایسے ہی رہیں گے؟ ہمارے بچے کو لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے پڑھے گا. ہمارے آباء و اجداد نے زمین پر بیٹھ کے پڑھا تھا, ہم نے زمین پر بیٹھ کے پڑھا ہے. کیا ہماری نسلوں کے اوپر یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ فیسلٹی سے محروم ہی رہیں گے؟ میری اور دوسری بات, ہمارے پاس بی ایس کی اب 3 سیمیسٹر ہیں, 4تھا سیمیسٹر نیکسٹ ٹائم آ جائے گا. 5 کمرے ہوں گے اور 20 کلاسز ہوں گی. تقسیم آپ کو کر لیں. 5 کمرے اویلیبل ہیں صرف بی ایس کے لیے, 20 کلاس. سٹاف تو ہم مینج کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایس این ای بھی بھیج دیں گے نئے اساتذہ کے لیے. لیکن یہ سب کون کرے گا؟ میری بھی ساتھ اتنی نہیں ہے. میں تو چھوٹے چھوٹے کام لوگوں سے مانگ کے کرتا ہوں. اتنے کام کرتا ہوں کہ اس دفعہ بھی الحمدللہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 25 سے 30 بچوں کی فیس ہم نے پے کی ہے, جو بچے فیس پے نہیں کر رہے. اور یہ اب بھی میرا اعلان ہے, کوئی بچہ جو میرے علاقے کا ہو وہ صرف فیس کی وجہ سے گھر نہیں بیٹھ سکتا. ہم تک صرف امداد وہ اطلاع پہنچا دے, ہم انشاءاللہ اس کی پوری فیس کئی بچوں کی ہم نے پے کی ہے. لیکن یہ سوال میرا ایم پی اے صاحب سے ہے, سانو بیر چاہیے کہ کت اٹھا کے دے یا بیر تو اٹھا کے دے. سانو بی ایس بلاک تے فرنیچر چاہیے اور اسے سال انشاءاللہ چاہیے. گورنمنٹ کو لے کے دیو یا پلے نو دیو, ساڈے بچوں کو دیو. بہت شکریہ, بس اتنا کچھ. جس طرح جپا صاحب نے مانگا ہے نا, یا یوں کہ جنہیں منگیا ہی نہیں نا, وہ نہ دی گنجائش کا ہی نہیں ہے. یہ صاحب ذرا محمد قمر حق صاحب تشریف لاتے ہیں. ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب نے تو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ, اور فیصل صاحب نے بھی 5 منٹ کی بات کر لی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے, تو اس کا عکس آپ سمجھ لیں. میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہوں. کافی چیزیں ہیں جو ابھی میں آیا تو تب سے یادوں کا بارات, ایک یادوں کی بارات آئی ہوئی ہے. باہر ادارہ فروغ قومی زبان کا بک سٹال لگا ہوا تھا, تو میں فوراً 6 سال پہلے ایک سردیوں کی ایک شام, اب تو سردیاں بھی اللہ کرے ہمیں اللہ دے دے واپس. بڑی ٹھٹھرتی سردی میں اسلام آباد بارش ہوئی ہو تو, اور سردیوں کا دن ہو, اب تو بارش بھی خیر کل مشکل سے ہوئی ہے. تو اسلام آباد ہو, بارش ہوئی ہو اور جنوری کا مڈ ہو, تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیسا ماحول ہوتا ہے. طبعاً میں اس طرح ہوں کہ جگہیں مجھے زیادہ رومان انگیز لگتی ہیں, جسموں سے, شکلوں سے, باتوں سے. جگہوں سے میں بہت اٹریکٹ ہوتا ہوں. تو کئی ایسی یعنی سمجھے کہ جگہیں ہیں جن پر یعنی بغیر میں کسی وجہ سے, بغیر کسی اس سے پہنچ جاتا ہوں, ویسے ہی ہو کے آ جاتا ہوں. محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کشش ہے. تو
مجھے لگتا ہے شاید کہ 16 یا 17 جنوری ہو 2019 میں غالب مجھے کسی نے بتایا کہ ایک کشاف قانونی اصطلاحات کی نا اردو میں وہ ادارہ فروغ قومی زبان اس ٹائم غالب اس کا نام مقتدرہ قومی زبان تھا، نیشنل لینگویج اتھارٹی، تو وہاں سے دستیاب ہے۔ وہ گوگل میپس اتنے میرے خیال میں یوز کرنے مجھے نہیں آتے تھے، تو ویسے ہی میں پوچھتا کچھ آتا ڈرائیور کو جو ہے وہ آپ پنجابی میں کہتے ہیں بھولی ڈالتا جو ہے وہ میں پہنچ گیا وہاں جو ان کا محل فروغ تھا وہاں پہنچا تو وہاں تو عجیب دنیا ایک عجیب یعنی معاملات یعنی اردو کی تو وہاں بارات آئی ہوئی یعنی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایڈورڈ سعید کی کتابیں اردو میں جو ہے وہ کوئی یہاں دے دے یا فزکس پہ اور کیمسٹری پہ اردو اصطلاحات کے ساتھ کتابیں اتنا کام ایک ضخیم کوئی 3000 صفحات پہ مشتمل اردو قانونی لغت اور جانے کیا کیا تو اس ٹائم تو جیب میں جو کچھ تھا وہیں پہ کہا کہ یہ ساری لے لیتے تب سے ادارہ فروغ قومی زبان سے ایک بڑا تعلق اس کے بعد کئی دفعہ ابھی راشد حمید صاحب کو پہلے میں نے نہیں دیکھا تو نام سننے پہ پتہ چلا کہ وہ بھی آئے بیٹھے ہیں تو میں تو سب سے پہلے اس ادارے کے ڈی جی کو اس ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو اس ادارے کے جو باقی حضرات تشریف لائے ان کو میں اصل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے لیے ایک بڑی لمبی ایک یہاں بیٹھ کے پوری واردات ہوئی اس کے بعد تو ان کا آنا ہمارے لیے باعث صد امتنان و انبساط ہے۔ یہ کالج جو ہے یہ جامعہ محمدی شریف کی ایک ایکسٹینشن ہے جو کہ 1974 میں نیشنلائز ہوا لیکن جامعہ محمدی شریف نے نہ صرف اس کی نئی عمارت کے لیے ایک پورا تحریکی انداز میں کام کیا بلکہ اب بھی الحمدللہ یہ ادارے کی ہی ایک علمی ایکسٹینشن ہے کہ جو اب بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اس انداز میں کہ جسے بیک فٹ پہ رہ کے کھیلنے کو کہتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر طریقے سے ہر انداز میں علم کی جہاں بھی خدمت ہو سکے وہاں اس طرح کر لیں اور ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے میری ریپوزیشن پہ میں نے ان کو خط لکھا ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب جو اس کے صدر نشین ہیں گرامی قدر سلیم مظہر صاحب کی ان سے بڑی ملاقاتیں ہیں ان سے بڑا یارانہ ہے میرے استاد ہیں تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں لاجسٹکس میں تھوڑی سی سپورٹ دے دیں ورنہ ہم خود کفیل ہیں ہمیں کسی سے کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں لیکن یہ ہم ادارہ جاتی کیوں کرتے ہیں اشتراک یہ میں بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں انہوں نے بھی کہا کہ آپ ادارے کو بھی اس میں پارٹنر آرگنائزیشن کے طور پہ سمجھیں تو یہ وہ خود چونکہ ان کے پاس 2-3 اب ذمہ داریاں اکٹھی ہو گئی ہیں تو وہ سفر کرنے سے کافی گریزہ رہتے ہیں انہوں نے خود تشریف لانی تھی تو میں ان کے بہاف پہ آپ سب حضرات کی طرف ایک معذرت کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے کو ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرایا۔ پھر یہاں حافظ احمد یار صاحب جو ہیں وہ تحسین کے مستحق ہیں کہ دیکھیں جی اقبال کی وہ پوری غزل یاد ہے مجھے کہ وہ از دیر مغاں آیم بی گردش صحبا مست از در منزل لابودم در بادئ لا مست از بادئ لا مست اور اس میں از حرف دلاویزش اسرار حرم پیدا از حرف دلاویزش اسرار حرم پیدا دی کافرش کے دیدم در وادی متھا مست اور اس میں یہ شعر ہے کہ میں نے طویز بنایا ہوا ہے اپنی زندگی میں یہ بھی جگہ اوپر لکھا ہے کہ وقت است کے گمشایم نئے خانہ رومی باز
پیرون حرم دیدم در صحن کلیسا مست. آپ نے اس شعر کی دیکھی ہوگی کنگ عبداللہ کنگ آف جارڈن جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پرسوں کے کل بیٹھے تھے تو یہ شعر میرے ذہن میں دھمال ڈال رہا تھا کہ دیکھو یہ بیچارے یہ ان کی کیفیت کیا ہے کہ جو خود ہی رہی تو شاہی نہ رہی تو روح سے آئی. ان کی کیفیت دیکھو بیچاروں کی یہ کس طرح کر کے جناب آنکھیں جھپک رہے ہیں ہاتھ کانپ رہے ہیں. اور خیر ایک سیاسی گفتگو ہو جائے گی. میں نے کہا تھا کہ میں نے ملٹی ڈائمینشنل گفتگو کرنی ہے چونکہ عمر میں تو پتہ نہیں اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ جس کرسی پہ یا جس جگہ پہ مجھے بٹھا دیا گیا اس کرسی پہ مولانا محمد ذاکر صاحب مولانا محمد رحمۃ اللہ صاحب ان جیسی شخصیات وہ براجمان رہی کیونکہ ایک اپنا روب ہوتا تھا ان کی ایک اپنی وجاہت تھی. ہم پتہ نہیں یعنی کوئی وہ جسے کہتے ہیں کہ قسمت کو الٹ پھیر کے مارے ہوئے یعنی اس پہ چلے گئے. لیکن میرا یہ فرض ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے 6-7 نسلوں سے ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی علمی مؤسسہ ہو تو اس میں اپنی کنٹریبیوشن میکسیمم انداز میں یہ نہیں کہ اپنی حد میکسیمم انداز میں اپنی حد سے بڑھ کے جا کے کھیلنا ہے. یہ بھی بات ہوئی کہ جناب محترم علی خامنائی صاحب جو سپریم لیڈر ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے انہوں نے فرمایا کہ اقبال جو ہے وہ ان کے روحانی استاد ہیں اور اقبال کے روحانی استاد رومی ہیں اور رومی کے روحانی جو یعنی رہبر ہیں وہ شمس تبریز از تبریز ہیں. یہ کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ زمانہ تھا انڈیویجولز کا نا زیادہ تر انڈیویجولز کام بہت کرتے تھے تو انڈیویجول اور ایک فرد سے استفادہ کرتا تھا. اب اداروں کا بھی دور ہے تو یہ جو اب یہ ادارہ قومی زبان ادارہ تحقیقات اسلامی جامعہ محمدی شریف یہ مل کے جو کر رہے ہیں یہ وہی اسی روایت کا تسلسل ہے. وہ افرادی انفرادی اشتراک کرتے تھے ہم ادارہ جاتی اشتراک کر رہے ہیں. تو یعنی میرا خیال ہے کہ میں سلیم اظہر صاحب کی خدمت میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنے میں کامیاب ہوں گی. اچھا 2 چیزیں اور ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو ترجمان ہیں اگر وہ یہاں آقائی برائی تو تفہیم اردو سہل است تفہیم اردو سہل است جی ایسے ہی اردو از فارسی ایسے ہی ایسے ہی. میں چاہتا ہوں کہ اس کالج میں اور جامعہ میں ہم ایک گروپ آف اسٹوڈنٹ سلیکٹ کریں جن کو خانہ فرہنگ فارسی پڑھائے وہ کہتا ہے. یہ میری ایک پرپوزل ہے کہ اگر یہ کوئی اس طرح کا انتظام ہو سکے آن لائن ہم سارا اس کا بیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر قسم کی اشتراک مکمل کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس کانفرنس ہال میں کوئی ایسا بھی 4-5 سالوں تک پروگرام ہو کہ جس میں جتنے سامعین طلباء بیٹھے ہو سب کو فارسی سمجھ آتی ہے. یہ میری پرپوزل ہے. فارسی سے ایک تعلق تو وہ ہے نا کہ جو ہمارے چشتیات ہیں میں چشتی ایک صوفی سلسلے سے میرا تعلق ہے تو وہ تو ایک ہے جی ایک ہے چشتی سارے ہی جو تھے وہ فارسی تھے. میرے شیخ طریقت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی فارسی میں میرات العاشقین. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ تعلق ہے. ایک میرے والد گرامی کا جو فارسی سے شغف تھا ان کو ایک دفعہ وزیر اعظم جو بھی تھے اس زمانے کے انہوں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر سلیم محمد سلیم اظہر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا میرے والد صاحب کو سر ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تو پھر نام لینے سے سیاسی چیزیں ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ آپ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک سلیکٹ کریں جہاں آپ کو ہم فل اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بھیجنا چاہتے ہیں. ان کی ان سے کوئی عقیدت تھی. انہوں نے پوری دنیا میں جا سکتے تھے کسی بھی ملک جا سکتے تھے. انہوں نے ایران لکھ کے دیا میرے والد صاحب نے ایران لکھ کے دیا مجھے ایران جانا ہے. سارے حیران کہ بھئی ایران کیا کرنے جانا ہے. تو انہوں نے فارسی میں ہی وہ جو ایک یعنی لکھ کے دیا کہ مجھے
سعدی کا جو مزار ہے نا وہ کھینچتا ہے. میں سعدی کے مزار کو دیکھ کے بغیر نہیں جاتا. تو بالکل تو مجھے کسی نے بتایا کہ باقاعدہ وہ 20 دن جو ہیں وہ سعدی کے شہر میں رہے اور وہیں جا کے سکونت اور پروٹوکول وغیرہ کہیں اور نہیں ہے. اور سعدی کے ہی وہ جو جہاں مزار اس کمپاؤنڈ کے ساتھ ایک سٹیٹ گیسٹ ہاؤس تھا وہاں رہے ایران میں. ان کے کئی شاگرد ہیں یہاں، میرے خیال مختار صاحب بھی انہیں کے شاگرد ہیں، فارسی ان سے پڑھتے رہے، حافظ احمد یار صاحب کو بھی وہ فارسی پڑھاتے رہے. تو اس لیے میری خواہش ہے کہ انہیں کے نام پہ ایک یہاں انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا جائے جو فارسی ایجوکیشن اور فارسی زبان و ادب کی ترویج کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو. اسے ہم فلی اسپانسر کریں، فلی فنڈ کریں اس کو، اور یہاں کالج میں بھی اس کا انتظام ہو اور جامعہ کے مین کیمپس میں بھی جہاں میں ابھی لے کے جاؤں گا وہاں بھی اس کا انتظام ہو. تو جو محترم مسعودی صاحب کا ظہور مسعود ہوا ہے تو میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ یہاں یہ کوئی دور افتاد نہیں ہے. افتاد یہ ہے کہ ہم علوم سے دور ہو جائیں، اصل افتاد یہ پڑے گی. تو میرے خیال میں اگر ہم علوم کے قریب رہیں گے تو افتاد کہیں نہیں ہمارے سامنے ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری یہ ہے بات، اور انشاءاللہ میں بلڈنگ بھی جو ہے وہ وزٹ کرواؤں گا کہ اردو بھی چونکہ فارسی کا ہی ایک ثمرہ ہے اور فارسی کا ہی ایک وہ ہے. ہم نے امیر خسرو کو دونوں زبانیں ملا کر بولتے ہوئے سن رکھا ہے کہ مطلب عجیب ہے نا کہ تاب ہجرا ندار محجن نلی حکائے لگائے تھکی. عجیب و غریب انداز کرنے کا ہمیں چشتیوں کو جو ہے ثمرہ مل گیا ہے. تو اردو کا جو قومی ادارہ ہے حکومت پاکستان کا، میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر اس کا بھی یہاں بنائیں. جس کا مینڈیٹ اور جو کچھ اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، تو تمام مینڈیٹس کے لیے ہم ہیومن ریسورس بھی پرووائڈ کریں، بلڈنگ ریسورس بھی ہم پرووائڈ کریں، اور ادارہ جو ہے اپنی علمی اور عملی سرپرستی جو ہے وہ ہماری کرے یہاں پہ. میں نے اس کے لیے باقاعدہ ذہن میں ایک بلڈنگ بھی سوچ لی ہے، آپ کو وہاں میں لے کے بھی جاتا ہوں کہ یہاں چونکہ راشد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تو اس پوری جو ہے گیدرنگ کا فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ دو چیزیں اس کانفرنس کی سمجھنے کے سفارشات ہوگی، اس کانفرنس کی دو چیزیں اس کی یہ سمجھے ثمرہ ہوگی. آخری بات، ہو سکتا ہے کہ میں نے ٹائم زیادہ لے لیا ہو، کیونکہ ہم سٹیپ ٹیکرز ہیں نا تو ہمیں سٹیپس لیتے رہنا چاہیے روز. وہ بھی رحمانی صاحب نے یہ فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شأن کا جو ایک وہ ہے ایک کنسیپٹ، روز کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے. اب ہم انشاءاللہ پرسوں قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کا ریجنل آفس یہاں کھول رہے ہیں، اس کے چیئرمین بھی آ رہے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ رمضان تک یا رمضان کے عرصے سے پہلے 2 کتابیں جن کا ذکر استاد گرامی نے کیا، ایک اس میں اردو میں عدالتی نظائر جو ہیں ان کی کمپوزنگ بھی میں نے کروا لی تھی. میرے ایک گھر میں کوئی علالت تھی تو میں اس لیے زیادہ اسلام آباد میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے اس کام نہیں، اس کا پروف ریڈنگ سارا کچھ ہم نے کر کے وہ اب جو ہے ریڈی ٹو پرنٹ ہے. ایک اور کتاب بھی ہے، کشاف ہے. تو انشاءاللہ یہ دونوں کتابوں کی تقریب پذیرائی اور یعنی ری لانچنگ جسے کہتے ہیں، یہ بہت پرانی چھپی ہوئی ہے، معدوم ہو چکی تھی، تو اب ان کو ری پرنٹ کر کے یعنی نئے اس کے نئے چہرے کے ساتھ اور باقی اس کے ساتھ ان کی لانچنگ بھی ہو، اور اسی کے ساتھ جو ہے ادارہ فروغ قومی زبان کا جو علاقائی دفتر ہے اور جو بھی اس کو نام دینا چاہیں اس کے لیے، اس سے افتتاح کے لیے، اس کے لیے میں گزارش پیش کرتا ہوں. اور سب سے آخری بات، موسٹ الٹیمیٹ، ہمارے آصف رضا صاحب نے بھی 2-3 دفعہ فرمایا کہ یہ آخری ہے تو اس کے بعد پھر آخری آئی، تو میری بھی آخری کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور آخری بھی آ جائے، اس لیے آپ خاطر جمع رکھیے گا. بھئی دیکھیں، رومی کے حوالے سے
مختلف چیئرز ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک چیئر ہے اور بھی جگہوں پہ ہے. ایک رومی سوسائٹی ہمیں بنانی چاہیے یہاں اسٹوڈنٹس کی، جس میں چند ایک دو چار ہی ایسے طلباء جن کو تھوڑی سی فارسی آتی ہو یا سکھا لی جائے، ڈیڈیکیٹڈ طلباء کر لیے جائے، کہ جو اس ماحول میں جس میں دانش اور حکمت ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی، اس میں وہ صاحب فیہ ما فیہ کی جو کچھ چیزیں ہیں ان کو آ گئے. تو کالج سے اس کا آغاز کر لیے جائے. حافظ صاحب کا شعبہ اس پر کام کر کے مجھے بتائے کہ رومی سوسائٹی کو کون لوگ جو ہیں وہ چلائیں گے. ان میں ہماری بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں. 5-6 لوگوں کی ایک سوسائٹی بن جائے جو مولانا روم کے علوم کو نوجوان تک پہنچانے کا کام کرے. اس کے موڈز کئی ہو سکتے ہیں. اب میں نے کہا نا کہ آخری کے بعد اگر کوئی اور بات یاد آ گئی تو وہ میں پھر کروں گا. تو آخری کے بعد ایک اور آخری بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کانفرنس کا جو میرے خیال میں مقصد ہے وہ یہ تھا کہ ہم کم از کم ان ناموں کو جو نام ہمارے کانوں سے اتنے آشنا نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں جی اب یہ میں کیسے کسی کو سمجھاؤں جو اقبال نے کہا تھا کہ سیناست کے فارانست یا رب اینچے مقام مستی، کہ ہر ذرہ خاک من چشمے تماشا مستی. یہ اب کسی کو کیسے سکھائیں، کسی کو کیسے بتائیں کہ ہر ذرہ خاک اپنا جو ہے وہ کس طرح چشم تماشا بن کے جو ہے یہ سوال کر اٹھتا ہے کہ یہ سینہ کی وادی ہے یا کوہ فاران کا مبارک سلسلہ ہے. تو کوئی ایسی بھی تحریک اٹھنی چاہیے. میرے خیال میں وہ تحریک رومی سوسائٹی کی صورت میں آغاز ہو. خانہ فرنگ کی زیر سرپرستی یہاں ایک ڈیڈیکیٹڈ مرکز برائے تعلیم زبان و ادب فارسی کھولا جائے. اس کے ساتھ پھر جب ادارہ فروغ قومی زبان کا ایک آ جائے گا تو اردو سے بھی ہم جاہل ہو گئے، ہمیں اردو بھی نہیں آتی. اب یہ کسی کو کیا بتائے کہ یہ پیام دے گئی ہے کہ مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، یہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آئے گا. خالص اردو ہے. تو دونوں تینوں کام اکٹھے جب چلیں گے تو ایک بڑی ہی یعنی فیملیئرنیس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی ہمارے ماحول کو ان علوم کے ساتھ، ان نیلے گنبدوں کے ساتھ جو ہے اور اس شعر کی تفہیم کے ساتھ. اور پھر اصل پیخانہ رومی کھلے گا جس کو کھولنے کے لیے مولانا محمد اتحاد امت کا نعرہ لگایا اور اس میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ کوئی سے مراد کوئی وہ بھی ہو. تو وہ بھی یہاں ایک وقت یہاں ایسا بھی گزرا کہ یہاں پروفیسر سلامت اختر نامی مسیحی استاد بھی جامعہ محمدی شریف میں پڑھاتے رہے. غلام احمد حریری ایک اہل حدیث جید عالم دین تھے، وہ بھی جامعہ محمدی شریف میں پڑھاتے رہے. سید متین احمد ہاشمی جو سراج منیر کے والد اور انہوں نے بہت کتابیں بھی لکھی. سراج منیر بھی یہاں رہتے. اور اسی وقت میں عبد المصطفیٰ اظہری اور اسی طرح اہل تشیع بھی یعنی یہاں ہر قسم کے جسے کہتے ہیں نا جامعیت انکلوسیوٹی، وہ سارا ایک یہاں ایک ماحول تھا. اور اب بھی ہم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی تعطل نہیں آیا ہے. کمی ضرور آئی ہے، تعطل نہیں آیا ہے. اسی ٹوٹتی نبضوں کو ہم نے دوبارہ جو ہے اس صوفیاء کی چھتری کے تلے جو ہے دوبارہ مضبوط کر کے اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم سارے اس محفل میں ڈاکٹر اسد مسعودی صاحب ان کی پذیرائی کرتے ہیں، ان کے ممنون ہیں، ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے صحن میں قدم رکھے. ان کے ساتھ جو تشریف لائے وفد میں باقی حضرات ان کے لیے، اور ادارہ فروغ قومی زبان کے محترم صدر نشین جناب محمد سلیم مظہر صاحب اور اس کے نائب صدر نشین جناب ڈاکٹر راشد حمید صاحب
ساتھ مفتی صاحب اور باقی سارے شعبہ جات کے مسئول خزانہ اور مسئول مطبوعات اور وہ سارے حضرات تشریف لائے. آپ سب طلباء کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ کو ان کے سٹال سے کوئی ایک کتاب پسند آئے تو آپ میری طرف سے وہاں سے مفت لے سکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ایک شہر کو میں نے پہلے ہی اٹھا لیا سارا. اب ان کی واپس نہیں جانی چاہیے. اسلام آباد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اردو کو ہمارے گھر آیا اور پھر واپس چلی گئی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. صاحب کو ڈھونڈ لائیں گے آپ وہاں. اچھا تو ایسا کیجیے کہ جو شوقین طلباء ہو نا، یہ نہیں کہ وہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے یا مال مفت ملے میں رہیں، وہ نہ ہو. ایک جو کچھ چند ایک سنجیدہ طلباء ہو یہ ان کو آپ تحدید نہیں کرتے، لیکن چلیں جن کو جو بھی اس طرح یہ ان کو پتہ ہے نا صاحب البیت ادری بما فیہ، تو آپ کو پتہ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، تو آپ کو ذرا کر لیجیے. اساتذہ کے لیے بھی یہ آفر ہے، بعد میں اکٹھا مل جانے والا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو چلو ٹھیک ہے، نہیں اعلان نہیں کرتے. میں حکم ہو گیا کہ یہ مت بتائیں کسی کو کہ اس ہال کی فرنیچر اور 3 سیکشن جو ہے وہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم کریں گے. میں نہیں اعلان کرتا. اب میں آخری کلمات کے لیے سردار زدہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ اگر وہ ہاں یا نہ میں کچھ کہنا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جو آخر والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا ہے. ایک تو لوگوں کو جلدی پڑی ہوتی ہے، سن کے تھک گئے ہوتے ہیں، اور دوسرا اس پہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اتنی دیر سے وہ بیٹھا ہے کہ اس نے کچھ سیکھا ہے یا اس نے بھی کچھ سمجھا ہے یا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو میں آپ کی جو تکلیف ہے اس میں مزید اضافہ نہیں کروں گا. مختصراً بات سب سے پہلے میں آغا ڈاکٹر اظہر مسعودی صاحب کا شکر گزار ہوں، خیر ممنون جو تشریف لائے، اور کچھ ایسا اس میں اتفاق ہے کہ آج یہ تیسرا موقع ہے ان سے ملاقات کرنے کا. تو ابھی ہم وہ تصویریں دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم اکٹھے تھے، لیکن ویسے ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ہم اکٹھے تھے. تو مختصراً یہاں پر اس محفل میں یہ جو آپ کا آج آپ نے یہ محفل سجائی ہے، اس میں بیٹھ کے کچھ احساس کہ ایک تو یہ محسوس ہوا کہ مولانا روم سے ہم دور ہیں. مولانا روم کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ جہاں پر مولانا روم کا مزار ہے کونیا میں، وہاں پہ ساتھ ہی علامہ اقبال کا بھی مزار ہے. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک عشق کی داستان. تو باقی پھر دیکھیں مختلف باتیں ہوئیں، چیزیں ہوئیں. ہم دو دنیا میں رہتے ہیں. ایک دنیا وہ ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، اس کے اپنی ضروریات ہیں، اس کے لیے ہمیں تکلیف کرنی پڑتی ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، سوچ کرنی پڑتی ہے، اس کی اپنی ضروریات ہیں. اور اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر ہم ایک ذرے سے بھی کم ہیں. لیکن ایک جہان ہمارے اندر بھی موجود ہے جو ایک پوری کائنات ہے اور اس کی اپنی ضروریات ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں مکس ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتی. ایک کو دوسرے کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. اور اسی چیز کے اوپر جو ہے یہ مختلف جو آپ کے پاس، جو ہمارے پاس لوگ سوچنے والے ہیں، تدبر کرنے والے ہیں، انہوں نے عرصہ دراز سے اس کے اوپر جو ہے وہ سوچو بچار جاری. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ساری محفل میں سے ایک چیز اگر ہم لے کے گھر جا سکتے ہیں تو وہ جو آغا
ڈاکٹر اسد مسعودی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے لیے ایک چیز جو موجود ہے اور اس سے ہم دور بھی نہیں ہیں. مولانا روم کو کسی نے پڑھا ہوگا یا کسی نے نہیں پڑھا ہوگا, لیکن 99.9% چانس ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ سب نے کیا ہوگا جو ادھر موجود ہے. وہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور اس سے بڑا خزانہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہمیں دنیا کے بارے میں بھی بتاتا ہے, وہ ہمیں جو دنیا کے علاوہ چیزیں ہیں ماروا ہیں دنیا سے ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے, وہ ہمیں غیب کی بھی خبر دیتا ہے, وہ ہمیں اس دنیا کی بھی خبر دیتا ہے, وہ ہمیں اپنی خبر بھی دیتا ہے. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے, فرشتوں نے جب پہلی دفعہ انسان دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ فساد کرے گا. ایک وہ شکل ہے آپ کی جو ظاہری تھی, اور ایک شکل وہ ہے جو اللہ پاک نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ نہیں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, یہ ایسے تقویم. تو آپ کے اندر ایک ڈویلٹی ہے, ایک دورہ پن موجود ہے, اور قرآن پاک وہ آپ کو بتاتا ہے, ہر موڑ پہ بتاتا ہے. جہاں پر قرآن پاک آپ کو کسی چیز سے روک رہا ہے یا آپ کو بتا رہا ہے کہ اس طرح کرو, وہاں پہ سمجھ لیا کریں کہ جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ آپ کا حصہ ہے. اگر کہتا ہے ظلم نہ کرو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ظالم ہیں, یہ آپ کے نیچر میں ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ انصاف کرو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انصاف نہیں کرتے. وہ اگر کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں کریں گے. یہ آپ کے اندر آپ کی حیث ہے, آپ کے اندر ہے, ایک آپ کا اندر ہے, اور ایک چیز وہ آپ کو بتاتا ہے, وہ سمجھاتا ہے کہ رکو. اور یہی آپ کا امتحان ہے اس دنیا کے اندر کہ آپ نے اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے, اپنی خواہشات پہ قابو کرنا ہے, اور یہی انسان کا جو ہے وہ. اور اسی کے اوپر گفتگو بار بار, کس طرح آپ نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے, کس طرح آپ نے آپ کے اندر جو ایک وہ فسادی ہے اس کو کس طرح آپ نے روکنا ہے. اور یہ مختلف طریقے سے اور لوگوں نے سوچا ہے, اور مختلف لوگوں نے سوچا ہے. مولانا روم جو ہے ان کا بھی جو پیغام ہے, اگرچہ میں نے پہلے عرض کی کہ میں اتنا واقف نہیں ہوں, ہم نے تو وہی دیکھا جو شارٹس میں دیکھا, جو میسیجز میں دیکھا. آج کل میسیجز اور شارٹس کا زمانہ ہے, چیزیں بڑی مختصر ہیں, اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم گہرائی میں جا سکیں. لیکن جو چیز جس چیز کی قدر قیمت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس کی قدر قیمت کم نہیں ہوتی. سونا ہے تو وہ سونا ہے. اگر ایک حقیقی ایک حق کی بات ہے, ایک بیسک ٹروتھ ہے, وہ ہمیشہ قائم رہے, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت توجہ اس کی طرف جائے, کسی وقت نہ جائے. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی, کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہماری جو اس زندگی کے اندر ایگزسٹنس ہے وہ اتنی ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جا سکتے. لیکن ان چیزوں کے اندر تربیت ہے, تعلیم کی کوئی کمی نہیں, تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے, ہر طرف تعلیم ہے. آپ نے پکڑا ہوا ہے, اس میں دنیا جہان کے علوم موجود ہے. اب اگر وہ تربیت کی ہے, اور تربیت جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سارے کام موجود ہیں. یہ بھی تربیت ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور اسی طرح سب سے بڑی تربیت جو ہے وہ قرآن پاک ہے. اس کے اندر انسان کے لیے ہر قسم کے جو معاملات ہیں آپ کے, ان کے بارے میں بتایا گیا. اور بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے, عجیب کیفیت ہوتا ہے کہ اللہ پاک اتنا وقت کیوں اس پہ لگا رہے ہیں کہ جی آپس میں معاملات کو لکھ کے طے کر لیا کرو. کیونکہ اللہ پاک ہمیں ہمارے سے بہت بہتر جانتے ہیں, وہ ہمارے بنانے والا ہے, ان کو سمجھ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے. اور ہمارے پاس اس وقت جو علم ایک واحد چیز جو موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہتی ہے, لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے, قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے, ہر وقت موجود ہوتا ہے, ہر وقت ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے, ہر وقت ہماری زبانوں پہ موجود ہوتا ہے, لیکن توجہ اس کی طرف. میں یہ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی ہمیں چاہیے کہ اس پر توجہ کریں. باقی جو ہمارے معاملات ہیں, دنیاوی چیزیں, وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے. ہم نے اپنے پر جبر کرنا ہوتا ہے, ہم نے عدل کرنا ہوتا ہے, ہم نے احساس کرنا ہوتا ہے, ہم نے یتیموں, مسکینوں, بیواؤں کا مال نہیں کھانا ہوتا. یہ سب چیزیں ادھر موجود ہیں, اور یہ ہر وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمارے اوپر, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے پر جبر رکھیں. تو باقی جو ضروریات ہیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی. خواہشات تو پھر وہ کیا مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خواہشات تو اللہ پاک, خواہشات تو بادشاہوں کی نہیں پوری ہوتی, اور فقیروں کی ضروریات جو ہے وہ اللہ پاک پوری کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنی ضروریات کے قریب رہنا چاہیے اور خواہشات سے دور رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی. ہمارے پاس پورے ادارے موجود ہیں, ایک افسر کے اوپر دوسرا افسر ہے, دوسرے کے اوپر چوتھا افسر ہے. ہماری ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن
बदकिस्मती से थोड़ी सी कमी पेशी हमारे में है। मेरी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जो आपने आज ये इनेकाद किया है रूमी कॉन्फ्रेंस का, और इंशाअल्लाह ताला जब भी मुझसे हो सका मैं हाजिर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मेहमानान करामी को शील्ड तकसीम की जाएंगी। तो सबसे पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम से मुल्तमस हूँ कि वो शरीफ लाएँ और साहबजादा साहब से अपना शील्ड वसूल करें। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद और उनकी मैयत में शील्ड्स देंगे। बच्चे और दफ्तर निज़ाम रायशान फ़ालियत लेकिन नहीं चाहिए। सलीम नज़र साहब के बाद जनाब आगा मसूदी साहब को शील्ड पेश की जाएगी। और उसके बाद मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर परवीन कल्लू साहिबा उन्हें शील्ड पेश की जाएगी। और उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह इसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता राना साहिबा शरीफ लाएँ। उनकी बहुत मेहरबानी, वो खसूसी मेरी रिक्वेस्ट पर तशरीफ लाएँ। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद हमीद साहब वो भी तशरीफ लाएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। और जनाब अब मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जी डॉक्टर सानिया साहब जिस फैसलाबाद से तशरीफ लाएँ। डॉक्टर सोफिया साहिबा जी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मोहतरमा साहिदा अहमद साहब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी शोबा अरबी ज़बान और अदब से जनाब मैं डॉक्टर इशफाक अहमद जुरा साहब गवर्नमेंट कॉलेज कैंट गैरिसन गुजरांवाला लाएँ, अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। उसके बाद गुलाम रसूल साहब
गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज लाली अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जनाब डॉक्टर अमीर हमजा साहब अमीपुर बंगला कॉलेज से तशरीफ लाएं और जनाब डॉक्टर गुलाम नमानी साहब तशरीफ लाएं अपना सर्टिफिकेट। और हमारे इस कॉलेज का जो मीडिया मेजर ट्रेनिंग से BS का तालिब इल्म मुजाहिद अपनी शील्ड और अपना सर्टिफिकेट वसूल करे। प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर जनाब मोहम्मद सरवर साहब गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद से वो अपना शिरकतनामा वसूल करें। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन शादी से मोहतरमा राबिया लियाकत साहिबा तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि जो इस तकरीब के रुझान हैं मेरे वालिद मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज अहमद यार साहब जो यहाँ पर सदर शुबा है फारसी के, अब साहबजादा साहब की तरफ से ये उनकी तरफ से दावत है कि जो हमारे मेहमान हैं जो बाहर से तशरीफ वो करीब ही अगर इदारा जामा मोहम्मदी शरीफ है वहाँ से लंच उनके यहाँ होगा। वो तमाम अहबाब जो बाहर से तशरीफ लाएँ वो उधर चले तशरीफ ले चलें। करो फोटो